السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل حسنین۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں ریلیف ملا ہے۔ 3 سال کی جو ان کی قید کی سزا تھی اور 1 لاکھ روپیہ جرمانہ تھا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں ڈویژنل بینچ نے ان کی سزا معطل کی ہے اور ان کو ضمانت پر رہا کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عبدالقیوم صدیقی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی ہیں۔ عبدالقیوم صدیقی سے چل کے پوچھیں گے کہ کیا یہ بیٹھ کے پوچھ لیں، بیٹھ کے پوچھیں گے کہ کیا یہ جو آج فیصلہ ہے یہ تحریک انصاف کے لیے ریلیف ہے، عمران خان کے لیے ریلیف ہے؟ دیکھیں کسی حد تک تو ہے ریلیف، ظاہر ہے، کیونکہ جو پالیٹکس کے اندر ہے وہ ایک نیریٹو کی چیز چلتی ہے۔ اب دیکھیں وہ جو نیریٹو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جناب دیکھیں یہ تو کیس ہی غلط تھا اور دیکھیں سزا سسپینڈ ہو گئی ہے، اور جو مخالفین ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو ایک معمول کی بات ہے کہ 3 سال کی سمپل امپریزنمنٹ کی سزا تھی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ گھڑی کس کو بیچی تھی اور اس کی جعلی رسیدیں کیوں لی آئی تھی اور وہ ظاہر کیوں نہیں کیے تھے، اس بات سے رسیدہ نہیں کر دے، جیسے کہ عمران خان صاحب کہتے تھے تلاشی دو، اور ساتھ میں وہ کہیں گے کہ جناب ٹھیک ہے ضمانت آ جائے لیکن کنوکشن جو سٹگما موجود ہے اور جب تک وہ مین اپیل کے اندر ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے تو اس وقت تک وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اور دوسرا جو یہ تھا کہ ان کی رہائی کا امکان ہو سکتا تھا تو دوسرے کیس کے اندر گرفتاری ہوگی تو وہ ابھی بھی جیل کے اندر ہے، تو یہ ایک مکس میچ جو ہے نا وہ دونوں طرف سے چلے گا۔ اچھا، یہ جو آج ایک ہم نے دیکھا لیٹر ٹائپ آرڈر کی شکل نظر نہیں آتی، آرڈر جس طرح سے ہوتا ہے ایک اسپیشل کورٹ کا، جو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ واقعی میں کوئی اس طرح کا ایک نہیں، دیکھیں یہ کوئی آرڈر نہیں ہے، یہ اگر آپ دیکھیں اس کی تحریر کو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جیل سپرنٹینڈنٹ کو انٹیمیٹ کیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا ایک عدالت کو بتایا جاتا ہے کہ جناب فلاں آدمی جو ہے اس کا جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہوا ہے تو لہٰذا ان کو 30 اگست تک جیل کے اندر رکھا جائے، تو جیل اتھارٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ ظاہر ہے کسی کو بغیر اس کے تو نہیں رکھ سکتا کسی عدالتی حکم کے، تو یہ وہ نوٹیفکیشن کی کاپی ہے جو سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھجوائی گئی۔ اب اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ جو اس کا آرڈر ہوگا وہ بھی ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو جب گرفتاری کے بعد میجسٹریٹ کے سامنے کس وقت پیش کیا گیا ایکیوز کو، اور آیا ایکیوز کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا تھا یا کہ جو میجسٹریٹ ہے یا جو جج صاحب ہیں وہ جیل کے اندر جا کے انہوں نے جو ہے وہ اسے دیکھنے کے بعد اور پھر سن کے جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ دیا اتھارٹیز کا۔ اب جیل کے اندر ٹرائل تو ہوتے رہتے ہیں اور جو ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو صرف ایک انٹیمیشن ہے ٹو دی سپرنٹینڈنٹ جیل اٹک کہ یہ سو اینڈ سو عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی سائفر کیس کی ہے جو ایف آئی آر ہے اس کے اندر آپ جوڈیشل ریمانڈ میں اس کو 30 اگست تک رکھیں۔ ویسے چانسز ہیں کہ کل سیکیورٹی کے کنسرنس تو ہیں ظاہر ہے عمران خان کو، تو کل لیکن اب ہے کہ اٹک ان کے جیل میں سامنے پیش کیا جائے، اٹک جیل میں عدالت کو شفٹ جو ہے نا ہوگی، وہ پیش کیا جائے عدالت کے سامنے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اٹک جیل میں عدالت اور لگے میرا گی خیال ہے کہ کیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی تحریری حکم نامہ ججمنٹ، تحریری حکم نامہ آیا ہے، تو اب اس کے بعد وہ میرا خیال مچلکے وغیرہ جمع کروائیں گے تو پھر یہ افیکٹو ہوگا، پھر اس کی روپکار بن کے جائے گی۔ ابھی 5 بجے جیل بند ہو جاتی ہے تو پھر گنتی کر کے قیدی اندر چلے جاتے ہیں، تو پھر جو بھی ہوگا پھر اب صبح کے وقت ہوگا اچھا، کہ بھئی واپس یہ ہم نے دیکھا کہ جیسے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم آیا تو مسلم لیگ نون نے تنقید شروع کر دی چیف جسٹس سمرتا بندیال پہ، یہ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ہائی کورٹ سے آرڈر نا کہ وہ تنقید بنتی بھی ہے؟ دیکھیں وہ کوئی غیر ضروری تنقید نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ 22 کو ہائی کورٹ کے اندر یہ سسپینشن آف سینٹنس کی اپیلیں لگی ہوئی تھیں اور اس دن جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ سماعت ملتوی ہوئی تھی، لیکن ابھی لگی نہیں تھی تو اسلام آباد سپریم کورٹ کی کاز لسٹ آ گئی اور 23 کو جو ہے انہوں نے وہ اپنے پاس لگا لی۔ 23 اگست کو جو 3 اگست کے فیصلے کے خلاف جو چیلنج کیا ہوا تھا، اب 23 کو اور جب 22 کو جو ہے وہ انہوں نے سنا اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ کچھ چیزیں تھی جو نہیں ملی تھی، کچھ پاور مطلب کوئی بھی ٹیکنیکل وجوہات تھی، انہوں نے 24 تک ملتوی کی۔
23 کو سپریم کورٹ جو ہے اس نے وہ آرڈر جو اس کے سامنے تھا ہی نہیں، اس آرڈر کے اوپر جو ہے نا ایک آرڈر پاس کر دیا اور کہا کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ اور اس کے ساتھ ساتھ جیل میں جو حالات ہیں اس کی رپورٹ بھی اور اس کی رپورٹ بھی مانگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کی وجہ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ریلیف جس کو ملتا ہے اس کو مل دینا چاہیے. عدالتیں ہوتی ریلیف کے لیے ہی ہیں. ٹھیک ہے کہ عدالتوں کا یہ بھی کام ہے کہ وہ جو ہے وہ جس کو ٹرائل کی بنیاد پر یا صحیح شواہد کی بنیاد کے اوپر سزا ہوئی ہوئی ہے اس کو سزا کو بھی مینٹین رکھتی ہیں. لیکن ایپلیٹ جورسڈکشن کے اندر یہاں سپریم کورٹ نے کون سی جورسڈکشن استعمال کی بغیر نوٹس، بغیر اٹرنی، بغیر امپیونڈ آرڈر کے اس کے اوپر کمنٹ کر دے ملک کی سب سے بڑی عدالت. تو ہم نے تو یہی کہا تھا کہ اب بس رسمی کارروائی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے خلاف تو اگر آرڈر پاس کرتی ہے یا ریجیکٹ کر دے تو پھر ایک طرح کی سبکی ہوتی ہے جو پہلے ہی کروا چکے کہ 2 بجے تک ہم انتظار کریں. ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت اس لیے بھی ان کو ملنی تھی کہ اگر تو معاملہ چیلنج ہو کے سپریم کورٹ آتا تو شاید پورا کیس ہی جو ہے تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. کیونکہ یہاں آپ یہ دیکھیں وہ پرسیپشن کی بات جو بھی ہے وہ پرسیپشن کیوں بنا ہے. ٹھیک ہے 25 مئی کو جب وہ لانگ مارچ کر کے آتے ہیں اور سارا شہر جلا دیتے ہیں تو چیف جسٹس کہتے ہیں ہو سکتا ہے عمران خان کو آرڈر کمیونیکیٹ نہ ہوا. پھر اس کے بعد اداروں سے رپورٹ مانگتے ہیں، رپورٹ کے اندر آ جاتا ہے کہ سب کچھ پراپرلی تھا اور اس میں وہ ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن وہ کیس ابھی تک لگا نہیں، کیس نہیں لگتا ہے. پھر اس کے بعد 9 مئی کو گرفتاری ہوتی ہے تو جناب ایکسٹرا آرڈنری ریلیف سی ایم اے اپیل آتی ہے. سی ایم اے کے اندر جو ہے نا فوراً آرڈر کیا جاتا ہے کہ لے کے آؤ ان کو یہاں پہ، اور پھر گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے. تو پھر گڈ ٹو سی یو کہہ کے اور پھر اس کے بعد اب ایک ایسا کیس لگا. یہ تو وہ 3-4 مثالیں ہیں نا کہ جو ریسنٹلی ہیں، ادروائز تو بہت ساری ہیں. کون سی پٹیشن آئی، اس کے اوپر کیسے فیوریبل ہوئے. آج بھی جو عمران خان کی درخواست لگی ہوئی تھی، لگتا ہے سب سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست گزار عمران خان ہے اور ججوں میں وہ 3 رکنی ہم خیال بینچ ہے. بس یہی ہے ملک کے اندر اور یہ سارا کچھ وہ ان کے بینچ کی کمپوزیشن سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف ملنے لگا. پھر وہ جو ہے نا یہ جب اس طرح کا پرسیپشن عدالتوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ بد اچھا بدنام برا. یہ بدنامی جو سی ہے نا یہ پتہ نہیں کیوں اپنے سر لی ہے سپریم کورٹ، اور یہ آؤٹ آف محبت ہی ہو سکتی ہے. یہ ساتھ لے کر جائیں گے ریٹائرمنٹ کے ساتھ، یہ ساتھ لے کے جائیں گے ریٹائرمنٹ، اپنی یہ لیگیسی لے کے جا رہے ہیں چیف جسٹس عمرتا بندیال. میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس عمرتا بندیال نے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ان کی وجہ سے سپریم کورٹ کے اوپر جو سیریس اینالسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو ایک فرضی عدالت بنا دی ہے جس کے عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا. آج بھی اب نیب ترامیم کے کیس کے اندر جب وہ خواجہ حارث نے حوالہ دیا کہ تمام پولیٹیشین جو ہیں وہ آ گئے تھے اور پھر یہ تو کہا ہاں وہ بھی ایک خوش فہمی تھی، اس پر عمل تو ہوا نہیں. وہی 14 مئی کے الیکشن اور اس کے بعد یہ نہیں تھا کہ ایک دن میں کرانے کے لیے سردار اسحاق کی ایک درخواست تیار کی گئی تھی. ڈی جی آئی ایم او اور جنرل سیکرٹری جو ہے ڈیفینس اور ڈی جی ایم او اور ڈی جی آئی ایس آئی جب میٹنگ ہوئی تھی چیمبر میں، اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ایک نئی درخواست نے جنم لیا تھا. کیسے وہ درخواست آئی تھی، فوراً وہ درخواست پہنچ گئی تھی، وکیلوں بلایا جا رہا تھا، آجا بھائی جلدی آجا. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کہ یکساں الیکشن کرانے مذاکرات کا ایک عمل ہوا. آج وہ ہنس رہے تھے، خود ہنس رہے تھے کہ وہ خوش فہمی تھی کہ بھئی اس کے اوپر عمل ہو جائے. لیکن تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ہم نے فیصلہ دیا تھا. لیکن قیوم صدیقی صاحب، آپ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات ضرور کہوں گا کہ چیف جسٹس عمرتا بندیال کا یہ کریڈٹ ضرور ہے کہ بڑے تحمل کا، بڑے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے. جس انداز میں سوشل میڈیا پہ ان کو جو ہے تو ان کے خلاف ٹرولنگ ہوتی ہے، جس طرح سے پروپیگنڈا ان کے خلاف ہوتا ہے، پھر ان پہ تنقید جس طرح سے ہوتی ہے، تو یہ ان کا کریڈٹ تو ہے کہ انہوں نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. ورنہ ماضی میں ثاقب نثار جب تھے تو ایک طرح سے فیکٹری لگی ہوئی تھی توہین عدالت انہوں نے تو ایک جو ہے نا وہ اس کے اوپر ایون ایک پروسیشن کے اوپر نون لیگ کے جو تھا ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کٹوا دیے تھے. بالکل بالکل. اور آج جو تارڑ صاحب کی آئی ہے پریس کانفرنس، لیکن چیف جسٹس عمرتا بندیال کا اگر ہم پیٹرن دیکھیں تو وہ توہین عدالت کا اس طرح سے، اور ویسے بھی وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. یہ بتائیں یہ سائفر کا جو کیس ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، یہ توشہ خانہ سے زیادہ لیتھل نہیں ہے؟ کہ جب یہ بات ہوتی کسی کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دیتے تو اگلوں نے پھر چیزیں نکال کے جب سامنے رکھنی تھی تو اس سے زیادہ امبیرسمنٹ ہونی تھی. وہ آلریڈی ایک آڈیو تو جس پہ کیس بھی بنا ہوا ہے. تو یہ جو سائفر کا معاملہ ہے
یہ زیادہ لیتھل نہیں ہے توشہ خانہ سے؟ انٹرسیپٹ میں سٹوری بھی آئی ہے، مبینہ طور پہ اسکرپٹ بھی چھپ چکا ہے، یہ کس نے پرووائڈ کیا ہے؟ پہلے خان صاحب اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ میرے پاس تھا، اب وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے گم ہو گیا، تو یہ زیادہ لیتھل نہیں ہے؟ توشہ خانہ سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں توشہ خانہ بھی اپنی جگہ پہ ایک بڑا سیریس کیس تھا، اور یہ بھی ایک سیریس کیس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی بھی جو مقدمات ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیس تو بظاہر لگتا ہے، لیکن جب وہ ٹرائل کی سٹیج سے گزرتا ہے، جب ٹرائل کی اسکروٹنی سے گزرتا ہے، تو وہاں پہ کیا وہ تمام پراپر پروسیجر ڈیو پروسیس آف لا کو اڈہیر کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جیسے ابھی ہمایوں دلاور والا بھی فیصلہ تھا، اس کے اندر بھی حالانکہ 44 سماعتیں ہوئی ہیں، ایکیوز صرف 4 پہ پیش ہوا ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ ہر مرتبہ اس کو حاضری سے استثناء کی اجازت دی ہے، ہر قسم کی سہولت عدالتوں نے فراہم کی ہے، لیکن وہ جی دیکھیں لیکن وہ ان یہ کے فیصلہ کر دیا جنہوں نے. آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ان تو کے یہ جو گواہان کو نہیں قانونی سنا خلا گیا. ہیں یہ نہیں چھوڑے جائیں. یہ پتہ لگے کل کو جناب اب یہ کہ جی گرفتاری غلط تھی، ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھنی پڑتی ہیں، عدالتوں کو بھی دیکھنی پڑتی ہیں کہ ہاں یہ کمپیٹنٹ ہے، یہ انویسٹیگیشن ٹھیک ہے، ایویڈنس ایکٹ پر چیزیں پوری اتر رہی ہیں، پھر اس کے بعد آرگومنٹس ہیں، شہادتیں ہیں، ڈیو پروسیس آف لا جو ہے، اور وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، سب کو ملنا چاہیے. تو کہنے کو تو بہت سارے کیسز تھے، صحیح. مطلب آپ دیکھیں نا کہ اگر وہ ٹیرین جیڈ والا کیس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار چھوڑو یہ کیا بات ہوئی، لیکن یہی بات کسی دوسرے مخالف سیاستدان کی ہوتی تو آپ دیکھتے کیا تو ہوتا وہ اس کے پھر ساتھ. اس کا بالکل. اب توشہ خانہ میں آپ فرضی تنخواہ پہ نائلیاں ہوئی ہوئی ہیں. توشہ خانہ کو اب آپ فیوچر اس کا کیا دیکھتے ہیں؟ ان کا ویسے کیس تو ان کا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ خان صاحب کا بڑا اسٹرانگ ہے، ان کا تو ایکویٹل بھی پاسبل ہے جس طریقے سے لیکونز چھوڑے گئے ہیں ٹرائل میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جب یہ مین اپیلوں میں کام شروع ہوگا نا، کیونکہ اس میں پھر ایک ایک ایویڈنس جو ایگزیبٹ ہوئی بھی اور جو پروسیس ہے، میرا خیال ہے کہ یہ مشکل ہوگا کیس. اچھا اس بنیاد کے اوپر کہ جناب گواہ پیش نہیں کرنے دیے تھے، کیونکہ اس کے اندر اپنا ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، جس کے اندر ہائی کورٹ کے فیصلے کے اندر کہا گیا تھا کہ آپ یہ کر کے تو کریں. تو اب ہائی کورٹ نے ایک تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جورسڈکشن اور وہ بھی ہے، اب یہ ڈیمانڈ کرتی ہے یا خود میرا خیال ہے خود فیصلہ کرنا چاہیے دیکھنے کے بعد. اگر ایکوٹ ہوتے ہیں تو ایکوٹ کریں، اور جب تک یہ معاملہ اور اگر وہ ایگزیبٹ ہوتی ہیں چیزیں ساری اور اس میں پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو کام کہیں اور جا رہا ہے، تو پھر لیکن یہ جب تک معاملہ سپریم کورٹ آئے گا اس وقت تک جو ہے تو چیف جسٹس قاضی فائز ہوں گے، اور ان کی اپنی بھی کافی ججمنٹس ہیں. حدیبیہ کی بڑی ایک فیمس ججمنٹ ہے جس میں سیاسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ذکر ہے انہی کیسز کی بنیاد پہ. تو وہ میرے خیال سے خان صاحب کے لیے زیادہ ریلیف نہیں ہوگا ان کے دور میں. دیکھیں نا حدیبیہ 93 سے شروع ہوا اور 2023 تک اس نے 2018 تک جان نہیں چھوڑی. اب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ اس میں کیا تھا، اور اس میں بھی جو فیصلے ہو چکے ہوئے تھے، ختم کر چکا تھا نیب، پھر دوبارہ اٹھا اور پھر اس کو دوبارہ پاناما کی ججمنٹ کی بیس کے اوپر اٹھایا گیا تھا. وہ بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز وہ پہ سارا کچھ جو ہے نا آپ دیکھیں نا وہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں. کیوں نہیں ٹرائل جو ہے وہ یہ بھی تو ہے نا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے اور یہ ادارے استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر، میں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کے. لیکن یہاں پہ تو آپ دیکھیں نا یہاں تو ایڈمیٹڈ چیزیں ہیں. گھڑی کی بات کر لیں، وہ کہتے ہیں میرا تو ہے میری مرضی، کہتے ہیں میں نے گھڑی بیچ کے جو ہے سڑک بنوائی تھی، وہ پتہ لگتا ہے سڑک سی ڈی اے نے بنوائی تھی. بھائی پیسہ کہاں گیا؟ پھر آپ جو ہے اربوں روپے کے جو گفٹس ہیں، اب دیکھیں یہ تسلیم تو ہے نا، بالکل ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں. ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ ناظرین. ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ عمران خان کا کیس بہت مضبوط ہے ان کے حق میں، لیکن آپ کے توسط سے کر دوں کہ یہ جو کیس ہے نا یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے الیکشن ایکٹ کے. یہ 164 174 کے نیچے جو ہے نا یہ اگر اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ختم نہیں ہونا چاہیے. اگر تو ختم ہونا ہے تو پوری طرح سے اس کو ختم کیا جائے، ادروائز جو ہے نا اس کو لا کو ڈیولپ ہونے دیا جائے. آپ جانتے پتہ ہے نا کہ لا امپلیمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر جب وہ جوڈیشل اسکروٹنی ہوتی ہے، جو آج بھی بات ہو رہی تھی یہاں پہ نیب ترمیم کے کیس کے اندر، کہ جب فیکچوئل کنٹروورسی اٹھتی ہے نا تو پھر لا جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتا ہے، مفروضے کی بنیاد کے اوپر نہیں کرتا. تو اس کے اوپر ہائی کورٹ کو بڑا ڈیلیبریٹلی وہ کر کے دیکھنا چاہیے کب سے شکایت ہونی چاہیے، کب سے نہیں ہونی چاہیے. میل پریکٹس
یا اور اتھارٹی کون ہے کسی کے authority خلاف کون ہے، کس کمپلینٹ دائر سو دیٹ کہ ایک لا ڈیولپ ہو. بالکل بالکل بہت شکریہ ٹیکنیکل صدیقی گراؤنڈز صاحب. پہ تو اگر ٹھیس پھیس کیا تو پھر تو مطلب لا سیٹل نہیں ہوگا نا آگے فیوچر کے لیے کوئی اس طرح کی ایک جورسپروڈنس ڈیولپ نہیں اتھارٹیٹیو ہوگا. ججمنٹ میرا خیال اس پہ آنی چاہیے. بہت شکریہ قیوم صدیقی صاحب. ناظرین ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ تو خان صاحب کا کیس جو ہے وہ ان کے حق میں ہے، لیکن میرٹ پہ بڑا ان کا ایک ویک کیس ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ تو آیا ہے سزا معطلی کا، لیکن ساتھ ہی سائفر کا کیس بھی، اس کا معاملہ بھی شروع ہو گیا اور اسی طرح ان پہ مختلف مقدمات ہیں. تو لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب کو اتنی جلدی ان کی رہائی ممکن ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.